حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے ہمیں پکارا اپنے پروردگار کو کہ انی مسنی الشیطان، کہ شیطان جو ہے مجھے چھو کے اور بنصب و عذاب مجھے تکلیف اور مصیبت میں ڈال کے چلا گیا۔ کیا مطلب کہ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے بدن میں بہت خراب بیماری ہو گئی تھی، ان کے بدن میں پھنسی ہو گئے تھے، پھوڑے ہو گئے تھے۔ تو جب یہ بیماری ہوئی تو پورے بستی والوں نے کیا کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کے کسی کچرے والے جگہ پہ جا کے پھینک دیا۔ اب ایسے میں دیکھیے کہ جو ہے سارے کے سارے لوگ جو ہے چھوٹ گئے، جو اولاد جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، کہ دیکھیے ہلکی سی بیماری ہوئی تو جو ہے فوراً اولاد نے سب مل کے انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ ساتھ دی تو ایک ان کی اکیلے ایک بیوی نے جو ہے ساتھ دی، اور جو ہے سو وہ بھی پریشان تھی کہ کس طرح سے بیماری ختم ہو۔ تو ایوب علیہ السلام اس بیماری میں بھی جو ہے سمجھیے کہ اللہ کا نافرمانی نہیں کی، اللہ کی جو ہے نافرمانی نہیں کیے، اور نہ اللہ کا جو ہے ناشکری بھی نہیں کیے۔ تو ایسے حالات میں کئی دنوں تک جو ہے ایوب علیہ السلام اسی بیماری میں مبتلا رہے۔ تو اسی بیچ میں جو ہے شیطان جو ہے انسان کی شکل میں آ کے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کہنے لگا کہ جو ہے میں ڈاکٹر ہوں، میں اس بیماری کا علاج میرے پاس ہے، ہم جو ہے ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے ٹھیک کرنے کے بعد یہ کہنا ہوگا کہ جو ہے یہ اس ڈاکٹر نے جو ہے مجھے شفا دیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ تو جب ان کی بیوی جو ہے اپنے شوہر یعنی ایوب علیہ السلام سے تذکرہ کیے تو ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان ان کو بھگا دیے، اور انہوں نے سوچنے لگے کہ یار شیطان میری بیوی تک پہنچ گیا اب۔ تو اب وہ ایوب علیہ السلام قسم کھائے کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اپنی بیوی یعنی تم کو جو ہے 100 یہ جو ہے قمچیاں لگاؤں گی، یعنی جو ہوتے ہیں اس زمانے کے جو پہنا جو ہوتے ہیں اس سے جو ہے ہم لگائیں گے۔ اب جو قسم کھا لیے تھے، اب قسم کھانے کے بعد جو سو صحت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دیا۔ اب یہاں پہ ایک غور کیجیے گا کہ ایوب علیہ السلام اتنی بھاری بیماری میں بھی جو ہے ناشکری نہیں کی اور اللہ سے دعا مانگتے رہے، ہے کہ نہیں؟ آج ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں اور سوچتے ہیں ایک دو دن کے بعد دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہی نہیں ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اچھا جو ہوتا ہے ہم کو دے دیتا ہے، یا کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان کو رکھ لیتے ہیں خزانے میں، اور یہ اس دعا کا بدلہ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے سامنے جو آئے گا۔ تو اس وقت انسان کہے گا کہ کاش کہ ہم اور دعا مانگتے اور ہماری دعا کوئی بھی قبول نہ ہوتی، اور یہ سارا جو ہے نیکی آج کے دن ہم کو مل جاتا ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب آگے دیکھیے، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ارکز برجلک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر وحی کیا کہ آپ جو ہے اپنے دونوں پاؤں کو جو ہے زمین پر ماریے۔ کیا ہے؟ دونوں پاؤں کو جو ہے زمین پر ماریے۔ تو ھذا مغتسل بارد، تو یہ جو ایک چشمہ کی طرح جو ہے بن گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ھذا مغتسل بارد، یہ ایک ٹھنڈا پانی ہے، اس میں آپ غسل کیجئے، و شراب، اور یہی پانی پیجئے آپ۔ تو غسل بھی کیے، نہائے بھی جا کے، اور پانی بھی پیے، اللہ کا شکر ٹھیک ہو گئے، بالکل ایک دم صحت یاب ہو گیا، بدن بالکل جو ہے صاف ہو گیا۔ تو یہ دیکھیے کب ہوا کہ جب انہوں نے صبر کیا، صبر کرنے کے بعد اللہ نے اتنے بڑی جو ہے تحفہ دیا، نعمت سے نوازا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، تو ہم نے کیا کیا کہ ان کو اور ان کے اولاد کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو جو ہے ان کے ساتھ دوبارہ جو ہے لا کے رکھ دیا، یعنی کہ دوبارہ جو اپنے اولاد کے ساتھ، بیوی بال بچوں کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ آ گئے پھر، اور وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ ان کے جو ہے پوتا پوتی سب جو ہے ہونے لگے، اور ان کے پوتا پوتی بھی جو ہے ساتھ میں سب مل کے جو ہے رہنے لگے۔ اور رحمتم منا، تو ہم نے ان کے اوپر جو ہے رحمت کیا ہے، رحم کیا ہے۔ اور وذکر لأولی الالباب، تو یہ عقل والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ ہم لوگ عقل والے ہیں، اللہ نے عقل دیا ہے، تو ہم لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ ایک ایوب علیہ السلام اتنے بھاری بیماری میں بھی جو ہے بعد میں ٹھیک ہو گئے، اور ہم لوگوں کو ہلکی سے کوئی بیماری ہوتی ہے تو 10 لوگوں کے سامنے بولتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ جو ہے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا ہے۔ بیماری ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں،
یہ ہم نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے رہتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے کہ یار بخار لگ گیا، سردی ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا، جلدی جلدی دوا کھا لیتے ہیں۔ ہم تو دوا بھی نہیں کھاتے ہیں، بس یہ جو ہے جو سامنے جو پتا ہے تلسی کا، اس کا ایک گلاس پی لیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ باقی ایک دو دن کے بعد ہی ہم دوا کھاتے ہیں سردی وغیرہ بخار وغیرہ میں، تاکہ ہمارے جو گناہ وہ تو معاف ہو جائیں، جو گناہ ہم نے کیے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان سے گناہ ہوتے رہتا ہے، غلطی ہوتی ہے، تو کم سے کم 2 دن کے اندر وہ گناہ تو معاف ہو جائے، بعد میں دوا کھا لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جو ہے ایوب علیہ السلام جو قسم کھائے تھے کہ ہم اپنی بیوی کو جو ہے 100 قمچیاں ماریں گے، اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، کہ اے نبی یعنی کہ اے ایوب ایک کام یہ کرو کہ جو ہے 100 قمچیاں کو اپنے ہاتھ میں مٹھی کر کے جمع کر لو، یعنی جتنی بھی 100 قمچیاں کو جمع کرو اور ایک مٹھی میں اس کو رکھ لو، اور فَضْرِبْ بِهِ، اور ان کو ایک ہی مرتبہ جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے مار دو، تو اس سے کیا ہوگا، قسم بھی جو ہے پورا ہو جائے گا، آپ کا قسم بھی نہیں ٹوٹے گا، اور وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم کو مت توڑیے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی چیز قسم کھاتے ہیں تو اس کو مت توڑیے، اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، یا جس چیز کا آپ نے قسم کھایا وہ پورا کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایوب علیہ السلام بھی سوچنے لگے کہ میری بیوی اتنا باوفا ہے، اتنی بیماری کی حالت میں بھی جو ہمارا ساتھ جو ہے نہیں چھوڑی ہے، تو ایسی بیوی کو ہم کیسے ماریں، تو پریشان تھے۔ تو ایسے میں اللہ نے ان کو ایک ترکیب بتایا کہ آپ 100 قمچیوں کو اپنے ایک ہاتھ میں مٹھی میں لے لیں، اور اس 100 کو ایک ساتھ لے کے ایک مرتبہ مار دیں، اس کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی اور آپ کا قسم بھی پورا ہو جائے گا۔ اب آگے فرمائیں کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت ہی صبر کرنے والا پایا ہے کہ نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا تعریف کر رہے ہیں کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو اتنا صبر کرنے والا پایا، اتنی بھاری بیماری میں بھی کبھی ناشکری نہیں کیا، کبھی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں۔ اور نعم العبد، اور کہا کہ بہت ہی بہترین بندہ تھا ایوب علیہ السلام، انہ اواب، بے شک وہ ہم سے بہت لو لگانے والا تھا۔ کیا تھا؟ بہت لو لگانے والے، ہم سے مانگنے والے، ہم سے جو ہے معافی مانگنے والے تھے جی۔ تو اتنے سمجھیے کہ 4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا قصہ سنا کہ ہم لوگوں کو کتنی اچھی بات بتلائی ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہ ہمیں مرتے دم تک دعا مانگنا ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی مصیبت ہم تک پہنچے، کوئی بیماری ہو، تو کوشش یہ کریں کہ لوگوں تک جا کے لوگوں کے سامنے روئیں نہیں، بتائیں نہیں، ہاں ڈاکٹر سے ملیں، اور جو لوگ اس کے ماہر ہیں ان کے سامنے بیان کرا کہ نہیں دیکھیں ہم کو کوئی بیماری ہو گیا، اس کے بارے میں کیا علاج ہے۔ تو اب ایسا نہیں کہ سب لوگوں کو حلہ نہیں کرنا، بلکہ اپنا جو ڈاکٹر ہے، جو ان کے جانکار لوگ، ان سے بتانا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو چھپانا بھی نہیں ہے، بتانا ہے، لیکن اللہ کے سامنے ناشکری نہیں کرنا کہ یا اللہ ہم خالی بیماری ہم ہی کو دے رہے ہیں، باقی سب لوگ جو اچھا ہے۔ تو شکر ادا کیجئے کہ جو لوگ ہاسپٹل میں سوئے ہوئے ہیں ان سے تو اچھا ہم لوگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو لوگ ہاسپٹل میں سوئے ہوئے ہیں بیچارے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، جو ہے پریشان حال ہے، تو ان سے تو اچھا تو ہم لوگ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔